بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک میں ایک نئی سیاسی جماعت کا ڈول ڈالا جا رہا ہے، مگر آثار و قرائن اسے دور کا سہانا ڈول ہی بتا رہے ہیں۔ تین سیاسی شخصیات، جن میں دو کا تعلق مسلم لیگ نون سے اور ایک کا تعلق پیپلز پارٹی سے رہ چکا ہے، مستقبل کی سیاسی صورت گری کے لیے دلوں میں ایک ایسی بے تاب تمنا پالے ہوئے نظر آتے ہیں جو کبھی اظہار کی صورت میں چھلک پڑتی ہے تو کبھی دھیمے سروں کے انکار کی صورت پھر پیمانے کی حدوں کے اندر چلی جاتی ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر پر مشتمل مثلث، جن میں دو کا تعلق خطۂ پوٹھوہار سے ہے، ایک نئی سیاسی جماعت کے ارادے باندھتے اور توڑتے نظر آتے ہیں۔ اور اس صورتحال پر یہ شعر صادق آتا ہے کہ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ خدا جانے ان تین رہنماؤں کو کس سیاسی حکیم نے بتایا ہے کہ اس وقت عوام کو ایک دستگیری اور مسیحائی اور درد کے درما کے لیے ایک عدد سیاسی جماعت کی شدت سے ضرورت اور طلب ہو رہی ہے۔ نہ جانے انہیں کون بتا گیا ہے کہ اس وقت عوام پرانے اور روایتی سیاستدانوں سے تنگ ہیں اور ایک نئی سیاسی جماعت کے لیے منظر اور ماحول خالی ہے، جسے پر کرنے کے لیے نئی سیاسی جماعت کا ڈول ڈالا جانا ناگزیر ہے۔ اور یہ کہ ملک جن مسائل کا شکار ہے، ان کا حل ایک عدد تازہ بتازہ سیاسی جماعت کے قیام میں ہے، جو مارکیٹ میں آتے ہی گرم کیک کی طرح فروخت ہوگی۔ کروڑوں نئے درج ہونے والے ووٹروں کو جس شاہکار کا انتظار ہے، وہ ایک عدد نئی سیاسی جماعت ہے، جو اب نسل نو کو نئے خواب دکھائے گی۔ اور جب یہ خوابوں کا تاج محل تعمیر ہوگا تو پھر وقت کی ہوا اور نظریہ ضرورت کی باد سموم کا کوئی منہ زور جھونکا اسے تاش کے پتوں کا گھر بنا دے گا۔ یہ ایک تخیلاتی کہانی اور خاکہ ہو سکتا ہے، مگر پاکستان کے لمحہ موجود کے زمینی حقائق اور بیتے ہوئے ماضی کی تاریخ دونوں اس سوچ کی نفی کر رہے ہیں۔ یہ سوچ ہر دور میں موجود اور تازہ رہی اور جوان رہی، بے تاب اور مچلتی اچھلتی رہی کہ پاکستان کے عوام کسی مسیحا نفس کے منتظر ہیں، اور اس تصوراتی سپیس کو پر کرنے کے لیے بہت سو نے خود کو مسیحا نفس بنا کر پیش کیا، مگر تھوڑا ہی وقت گزرا تو اپنے پیچھے یہ سب کچھ ایک کہانی چھوڑ کر چلا گیا، کہ جس کہانی کو اس شعر میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ راہرو بھی خود، رفیق بھی خود، راہزن بھی خود، ایک میر قافلہ سبھی القاب لے گیا۔ پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں کنونشن، مسلم لیگ، ریپبلکن پارٹی تو ماضی بعید کی 50 اور 60 کی دہائی کی کہانیاں ہیں، مگر جب جنرل ضیاء الحق نے غیر جماعتی اسمبلی سے مسلم لیگ بھی جو اسی سوچ اور اسی امید کے ساتھ برآمد کی تھی کہ پیپلز پارٹی اور قومی اتحاد کی چند بڑی جماعتیں اب اپنی طبی عمر پوری کر چکی ہیں، اور اب غیر جماعتی چھاپ کے ساتھ سیاسی منظر پر نمودار ہونے والوں پر مشتمل جماعت اور اسمبلی ماضی کی تمام غلطیوں کا کفارہ ہوگی، اور ماضی کے سیاسی رومانس توڑ کر عوام کو ایک نئی صبح کی امید پر اپنی جانب کھینچتی چلی جائے گی، جسے ہم عرف عام میں ٹرک کی بتی بھی کہتے ہیں۔ جنرل مشرف نے کاف لیگ بھی اسی نظریے اور اسی نظریہ ضرورت کے تحت قائم کی تھی، اور کاف لیگ انہوں نے نون لیگ سے برآمد کی تھی، مگر لگے ہاتھوں جنرل مشرف نے پیپلز پارٹی پر بھی ہاتھ صاف کرنے سے وہ باز نہیں آئے، اور پیپلز پارٹی پیٹریاٹ برآمد کر کے اپنے اقتدار کو بے ساکھی فراہم کی۔ حد تو یہ کہ عوامی نیشنل پارٹی جیسی صوبائی اور قوم پرست جماعت کو بھی جنرل مشرف نے معاف نہیں کیا، اور اس کے فلسفی اور شاعر صدر اجمل خٹک کو بھی کوئی ایسا سراب دکھایا کہ زمانہ شناس سیاستدان کو جنرل مشرف کی باتوں میں روشنی سی نظر آنے لگی،
وہ غالباً یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ جنرل مشرف انہیں اگلا وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، اور اس روشنی کا تعاقب کرتے کرتے وہ اپنی پارٹی سے بہت دور نکل گئے۔ وقت نے ان سب باتوں کو سیاسی انجینئرنگ سے زیادہ کچھ اور ثابت نہ کیا۔ جنیجو مسلم لیگ، کاف لیگ، پیٹریاٹ سمیت کوئی بھی اس ملک کے دکھوں کا درما نہ بن سکا۔ ہر تجربے کے بعد ملک کا مرض لا علاج اور لا دوا ہوتا چلا گیا۔ یہ تو ماضی کا آئینہ ہے، اور حال کے منظرنامے کی بات کریں تو یہ پونے 2 سال سے تشکیل کے مراحل میں ہے، مگر ابھی تک یہ وجود نہیں پا سکا۔ اس منظرنامے کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ آج کے نظریہ ضرورت اور سیاسی فلسفی کے لیے نہ گراؤنڈ ہموار ہے، نہ ماحول قطعی موافق ہے، نہ فضا اس کے ساتھ ہے، نہ زمین اس کے ساتھ ہے۔ پی ٹی آئی جب سے اقتدار کے ایوانوں سے نکلی ہے، عتاب کا سامنا کر رہی ہے۔ عمران خان ماضی کے برطرف حکمرانوں کی کہانی کا حصہ اور کردار بن چکے ہیں۔ وہ اپنی مدت اقتدار پوری نہ کرنے والے سویلین حکمرانوں کی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں، مگر ماحول اور منظر پر انہی کی شبیہ قائم اور غالب ہے۔ رائے عامہ کے جائزے، ضمنی انتخابات اور گر کر اٹھنے اور اٹھ کر سنبھلنے کے مسلسل مظاہرے بتا رہے ہیں کہ عمران خان عوام میں غیر متعلق نہیں ہوئے، بلکہ ابھی تک وہی متعلق چلے آ رہے ہیں۔ یعنی ریلیونٹ اگر پاکستان کی پولیٹکس میں کوئی ہے پاپولر اور ریلیونٹ، وہ عمران خان ہیں۔ یوں عوام ماضی کے ہر سیاستدان سے مایوس نہیں ہیں، بلکہ ابھی بھی ماضی کے ہی ایک حکمران کے ساتھ، ایک سیاستدان کے ساتھ ان کی امیدیں پوری طرح جڑی ہوئی ہیں۔ ایسے میں 3 روایتی سیاسی گھرانوں کے چشم و چراغ اپنا چراغ کب اور کہاں اور کیسے جلائیں گے؟ اس چراغ کو تیل تو شاید کہیں دائیں بائیں سے، صدر سے، راجہ بازار سے مل پائے، مگر جب نا امیدی کا اندھیرا ہی نہیں تو یہ چراغ لو کب، کہاں اور کیسے دے گا؟ لوگوں کی سوئی ابھی بھی پوری طرح قصہ ماضی بننے والے ایک اسیر سیاستدان پر اٹک کر رہ گئی ہے، اور انتخابات سے فرار کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے۔ شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکھر دونوں جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کے بعد سامنے آنے والے سیاسی چہروں کی باقیات ہیں۔ گویا کہ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ خاقان عباسی جنرل ضیاء کے اوپننگ بیٹسمین راجہ ظفر الحق کو اس وقت ہرانے میں کامیاب ہوئے تھے جب جنرل ضیاء الحق کی نیک تمنائیں اپنے اوپننگ بیٹسمین کی بجائے خاقان عباسی کے ساتھ تھیں، جو شاہد خاقان عباسی کے والد محترم تھے، اور حاجی نواز کھوکھر تو جنرل ضیاء الحق کے 40ویں کا سارا خرچ اٹھانے والی ایک متمول شخصیت تھیں۔ اس طرح کے روایتی گھرانوں کے افراد پاکستان کی سیاست میں کیا غیر روایتی انداز اختیار کریں گے، یہ بات محتاج وضاحت نہیں۔ یہ نئی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون پر ہاتھ صاف کرنے کی متمنی نظر آتی ہے، مگر اس سے پہلے پی ٹی آئی کے خاکستر سے استحکام پاکستان پارٹی اور تحریک انصاف پارلیمنٹیرین نامی 2 چنگاریاں ڈھونڈ نکالی گئی ہیں، مگر یہ چنگاریاں شعلہ بن پائیں گی یا اجمل خٹک کی باتوں کی روشنی کی طرح باتوں کی روشنی کے تعاقب میں کہیں دور نکل کر گم ہو جائیں گی؟ کچھ کہنا قبل از وقت ہے، مگر یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان کی آج کی نسل اور معاشرے کو سرے سے اس وقت کسی نئے مسیحا اور نئی طرز مسیحائی کی طلب اور تمنا ہے۔ نہ اس کی گنجائش موجود نظر آتی ہے۔ ہاں، اوپر سے طلب، تمنا، گنجائش مسلط کریں تو پھر ملک کا سیاسی عجائب خانہ ریپبلکن پارٹی، کنونشن لیگ، کاف لیگ، پیٹریاٹ، جنیجو لیگ کے آغاز اور انجام سے بھرا ہوا ہے، مگر المیہ یہ ہے کہ جیب سے ٹکٹ کے پیسے خرچ کر کے عجائب خانے کو شوق سے دیکھتے تو سب ہیں، مگر بیتے ہوئے واقعات اور حالات کے اس قبرستان سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا۔